السلام علیکم دوستو، ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمیں پاکستان کے سارے اداروں سے پیار ہے، لیکن ہمیں چیک اینڈ بیلنس بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا ادارہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کو پروفٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے اور کون سا ادارہ پاکستان کو نقصان پہنچائی جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے آفیشلز نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کے 10 سب سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنے والے اداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور 10 سب سے زیادہ نقصان کرنے والے اداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی لسٹ سے پاکستان کے وہ ادارے بتاؤں گا جنہوں نے پاکستان کو پروفٹ جنریٹ کر کے دیا اور وہ ادارے بھی بتاؤں گا جنہوں نے پاکستان کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ یاد رہے یہاں پہ میں ان اداروں کے بارے میں بات کروں گا جو کہ پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں، جس طرح ہمارے پاس پاکستان ریلوے ہے، پی ایس او ہے یا دوسرے اس طرح کے بینکس ہیں جو پاکستان کے، جو پاکستان کی الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں اور جو کہ جن کو پاکستان کی گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پروفٹ میکنگ کمپنیز ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی۔ اس کمپنی نے پاکستان کو پچھلے سال 1008 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچایا ہے پاکستان کی حکومت کو۔ اس کمپنی نے پاکستان کی حکومت کو پچھلے سال 1008 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچایا ہے، 1008 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے پاکستان پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ، پی پی سی ایل۔ اس کمپنی نے پاکستان کو پچھلے سال 490 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیشنل بینک آف پاکستان۔ نیشنل بینک آف پاکستان کا پچھلے سال کا پروفٹ تھا تقریباً 300 کروڑ روپے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کمپنی نے پاکستان کو پچھلے سال 290 کروڑ روپے کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیشنل پاور پارک مینجمنٹ۔ اس کمپنی نے پاکستان کو 280 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے پچھلے ایک سال میں۔ اس کے بعد ہے پورٹ قاسم اتھارٹی۔ اس کمپنی نے پاکستان کو پچھلے سال 154 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی۔ اس نے پاکستان کو تقریباً 93 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے پچھلے ایک سال۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس نے پاکستان کو پچھلے ایک سال میں 63 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی۔ اس نے پاکستان کو تقریباً 67 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لاس میکنگ فرمز کے بارے میں۔ پاکستان کی جو سرکاری لاس میکنگ کمپنیز ہیں، جو لاس میکنگ ادارے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی۔ بجلی والے جو اتنا بل ہم سے چارج کرتے ہیں، انہوں نے کوئٹہ کی جو بجلی والی کمپنی ہے انہوں نے تقریباً 1085 کروڑ کا نقصان کیا ہے پچھلے ایک سال میں۔ اب پتہ نہیں بجلی چوری کی وجہ سے نقصان ہے یا کرپشن کی وجہ سے، لیکن پچھلے ایک سال میں 1085 کروڑ کا نقصان کیا ہے اس کمپنی نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی۔ اتنا بھر کے ٹیکس یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے تقریباً 940 کروڑ کا نقصان کیا ہے پچھلے ایک سال میں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس پاکستان ریلویز۔ پاکستان ریلویز نے پچھلے ایک سال میں 500 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے، یعنی کہ یہ اپنے ٹکٹوں کے پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں اور باقی اپنے سارے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں، پھر بھی انہوں نے 500 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے ایک سال کے اندر۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سکھر الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی۔ انہوں نے تقریباً 400 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے پچھلے ایک سال میں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہم سب کی پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، جو کہ ایک وقت پہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائنز تھی۔ دبئی کی ایمریٹس نے اسی پی آئی اے سے ٹریننگ لے کے اپنے جو ایمریٹ ایئر لائنز ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اس پہ میں پوری ایک بھرپور ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے پاکستان نے ایمریٹس کو ایئر لائن کے بزنس میں انٹر کروایا اور ان کو سکھایا کہ کیسے پروفیٹیبل بزنس، ایئر لائن کا پروفیٹیبل بزنس کیسے چلاتے ہیں۔ لیکن بات کریں پی آئی اے کے لاسز کے بارے میں، تو پی آئی اے نے تقریباً 360 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے پچھلے ایک سال میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوئی ساؤدرن گیس کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس نے پچھلے ایک سال میں 210 کروڑ کا نقصان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان اسٹیل مل۔ یہ کمپنی بھی کچھ پیچھے نہیں رہی، اس نے تقریباً پچھلے سال 200 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس حیدرآباد کی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہیسکو نے پچھلے ایک سال میں تقریباً 170 کروڑ کا نقصان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان کا اسٹیٹ آئل PSO، اس نے پاکستان کو تقریباً پچھلے ایک سال میں 148 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ ہے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی، اس کمپنی نے بھی پاکستان کو پچھلے سال تقریباً 140 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تھی وہ 10 لاس میکنگ کمپنیز اور 10 پروفٹ میکنگ کمپنیز جنہوں نے پاکستان کو کچھ فائدہ دیا اور بہت زیادہ نقصان دیا۔ آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ یہ کمپنیز کو نقصان کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی میں پروفیٹیبل بزنس نہیں چلا پا رہے ہیں یا ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور جو کمپنیز ہمارے پاس پروفیٹیبل ہیں یہ پروفیٹیبل کیوں ہیں، انہوں نے اتنا پروفٹ کیسے جنریٹ کیا، کیسے پاکستان کی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 1008 کروڑ روپے کا پروفٹ جنریٹ کیا پچھلے ایک سال کے اندر۔ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مجھے دیں اجازت ایک اور ایسی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔